سی ٹی اسکین رپورٹ سے کنفرم ہو جانے کے بعد کہ عثمان کاکڑ کو برین ہیمریج نہیں ہوا تھا بلکہ ان کے سر پر ضرب لگی تھی، ان کے صاحبزادے خوشحال خٹک کے اس الزام کو تقویت ملتی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینیٹر طبعی موت کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بطور سینیٹر ایوان بالا میں اپنی آخری تقریر کرتے ہوئے عثمان کاکڑ نے کہا تھا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری خفیہ ایجنسیوں پر عائد ہوگی۔ کاکڑ کی موت کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے بھی ایک فیس بک پیغام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ فرار ہونے سے پہلے قید کے دوران انہیں ایک ہٹ لسٹ دی گئی تھی جس میں عثمان کاکڑ کا نام بھی شامل تھا، تاہم انہوں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب ان کے خاندان کے علاوہ پشتون قیادت بھی مسلسل یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ عثمان کاکڑ کو قتل کیا گیا ہے، اس لیے ان کے قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ اس سے پہلے 23 جون کو ہر عامر کے خلاف جدوجہد کرنے والے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما عثمان کاکڑ کے جنازے نے شرکاء کی تعداد کی نئی تاریخ رقم کی۔ تدفین کے موقع پر رلا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملے۔ عثمان کاکڑ کی ننھی بیٹی بلک بلک کر روتی رہی اور اپنے والد کو پکارتی رہی۔ یاد رہے کہ کاکڑ کی عمر 60 برس تھی اور وفات سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھے۔ عثمان کاکڑ کی نماز جنازہ اور تدفین میں لوگوں نے جس بڑے پیمانے پر شرکت کی وہ بلوچستان کے پشتون آبادی والے علاقوں میں اب تک کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ بڑی تعداد میں سیاسی رہنماؤں اور سیاسی کارکنان کی شرکت کے باعث یہ ایک سیاسی اجتماع بھی بن گیا۔ اس بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال کاکڑ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے عثمان کاکڑ کی موت کو باقاعدہ قتل قرار دیا اور ان کے قتل کی ذمہ داری ملک کے خفیہ اداروں پر عائد کی۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور عثمان کاکڑ کے خاندان کو پیشکش کی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ تحقیقات میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ کاکڑ کی تدفین کا وقت 5 بجے تھا لیکن سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت اور خطاب کے باعث تدفین میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ کاکڑ کی نماز جنازہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی مولانا عطاء الرحمان نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد عثمان کاکڑ کی تدفین ان کے نام سے منسوب قبرستان میں کی گئی۔ اس قبرستان کے لیے زمین عثمان کاکڑ نے وقف کی تھی جس کے باعث اس قبرستان کو ان کے نام سے ہی منسوب کر دیا گیا تھا۔ جس طرح کوئٹہ سے کراچی تک عثمان کاکڑ کی میت کا فقید المثال استقبال کیا گیا، اسی طرح کوئٹہ سے عثمان کاکڑ کے آبائی علاقے مسلم باغ تک بھی ان کی میت کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ اگرچہ بلوچستان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کے داخلے پر پابندی ہے لیکن عثمان کاکڑ کے نماز جنازہ میں موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کو شرکت کی اجازت دے دی گئی تھی جس کے باعث وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ سیاسی رہنماؤں نے عثمان کاکڑ کی سیاسی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی 60 سالہ زندگی کے 40 سال سیاسی جدوجہد میں گزارے۔ اس موقع پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا سربراہ محمود اچکزئی اور عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال کاکڑ کے علاوہ پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے کہا کہ عثمان کاکڑ کی موت طبعی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے ذمہ دار ملک کے وہ 2 خفیہ ادارے ہیں جن کا نام عثمان کاکڑ نے اپنی زندگی میں لیا تھا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ عثمان خان کاکڑ کو کس طرح دھمکیاں ملی اور کس طرح لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان پر حملہ کیا۔ عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال کاکڑ نے کہا کہ انہیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ عثمان کے سر پر بہت بڑی چوٹ لگی تھی اور وہ گرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان کاکڑ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر انہیں یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری 2 خفیہ اداروں پر عائد ہوگی۔ خوشحال خان نے کہا کہ ان کے والد ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ اب ان کی واردات کا طریقہ بدل گیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما اور پشتون اولسی جرگہ کے سربراہ نواب ایاز خان جوگزئی نے عثمان کاکڑ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پشتونوں کو ایسا قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما رضا محمد رضا نے مطالبہ کیا کہ عثمان کاکڑ کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ قتل کے خلاف آواز بلند کرے۔ دوسری طرف بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ عثمان کاکڑ نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک کے عظیم رہنما تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ ان کے پاس عثمان کاکڑ کے قتل کے ثبوت ہے اور اسی طرح ان کے بیٹے نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم پی کے میں پر عثمان کاکڑ کے خاندان کو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ یہ ثبوت ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ حکومت ان کے ساتھ تحقیقات میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ہم ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے لیکن دوسری جانب اس موقع پر ملک دشمن چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے علاج معالجے کے لیے ان کے خاندان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ یاد رہے کہ بطور سینیٹر ایوان بالا میں اپنے خطاب کے دوران عثمان کاکڑ نے چیئرمین سینیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جمہوریت اور اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائیں۔
قومیت کی بات چھوڑیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا اور آمرانہ قوتوں پر تنقید کرنا بند کر دیں۔ کاکڑ نے کہا کہ مجھے پیغامات مل رہے ہیں لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ ہوا، میرے بچوں کو کچھ ہوا یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے میرے نظریات، میری قوم اور پارلیمنٹ کی بالادستی زیادہ عزیز ہیں۔ لیکن میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میرے خاندان کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار 2 انٹیلیجنس ادارے ہوں گے۔ میں یہ اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ گم کھاتے میں نہ جائے۔ میں یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈرا ہو جائیں، قومی حقوق سے وڈرا ہو جائیں، اور آپ جو ہے اپنے نظریات سے وڈرا ہو جائیں۔ آپ جو ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، آئین کی بات چھوڑ دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات چھوڑ دیں، جو ہم کرتے ہیں اس سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں کر سکتا ہوں، بالکل نہیں کر سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے، میری قوم مجھے عزیز ہے، میری عوام مجھے عزیز ہے، مجھے سیاست مجھے عزیز، تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں۔ میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا، کوئی پرواہ نہیں، میں ریکارڈ نہ، مگر اس کی ذمہ وار جو 2 اہم انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں نہ ہو بس۔ عثمان کاکڑ کے عزیز یوسف خان کاکڑ کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت عثمان کاکڑ گھر میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اکیلے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے گئے تو ان کی بچی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دوران باہر سے گھر کے اندر داخل ہونے والے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کاکڑ کی موت کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔